پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص نے مجلس کروائی اور خطیب سے کہا، تم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھو۔ اس نے پاک بی بی کے مصائب پڑھ دیے۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ مجلس کا اہتمام کیا اور دوبارہ مجلس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھنے کے لیے کہا۔ اس طرح وہ جب بھی مجلس کرواتا صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھنے کے لیے کہتا تھا اور خطیب مصائب پڑھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس کے بعد اس نے تمام لوگوں کا اہتمام کیا، ان کی دعوت کی، خطباء کی بھی دعوت کی، خادمین کی بھی دعوت کی، سب کو کھانے پر مدعو کیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہمیشہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مصائب کیوں پڑھواتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، میں اور میرا 6 سال کا بیٹا ایک دفعہ کاروان کے ساتھ ہم عازم حج تھے، حج پر جا رہے تھے۔ ہمارا قافلہ راستے میں بعض مقامات پر رکتا تھا تاکہ لوگ کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر ہم لوگ چل پڑتے تھے۔ میں شیعہ نہیں تھا، میں سنی تھا اور ہمارے قافلے میں کچھ لوگ سنی اور کچھ شیعہ تھے۔ ہمارا قافلہ چلتا جا رہا تھا، کبھی آرام کرتا، کبھی سفر کرتا۔ ایک رات ہم نے ایک صحرا میں قیام کیا۔ سب لوگ کھانا کھا کر آرام کرنے لگے۔ میں نے بھی نماز وغیرہ پڑھی، کھانا کھایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اچانک قافلے میں ایک شور بلند ہوا۔ سب لوگ اس طرف بھاگے، میں بھی ان کے ساتھ اس طرف گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہی ہے۔ قافلے میں ایک طبیب تھے، انہوں نے میرے بیٹے کا فوراً علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھ سے کہا، تمہارے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، زہر بہت خطرناک ہے، سانپ بہت زہریلا تھا، بس دعا کرو۔ یہ سنتے ہی میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اتنے میں ایک شخص نے مجھ سے کہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنا بیٹا مانگو، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتی۔ اس نے مجھے نماز بتائی کہ یہ نماز پڑھو اور بی بی سے مانگو۔ میں نے نماز پڑھی، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہا، یا بی بی، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ نے امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھا کر چکیاں پیسی ہیں۔ اے بی بی، آپ جانتی ہیں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بی بی، میں آپ کے بیٹوں کو واسطہ بنا کر آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کے بیٹوں کا شیعہ اور غلام بن کر رہوں گا، مجھے میرا بیٹا لوٹا دیں۔ میں نے دعا مانگی اور سجدے میں رونا شروع کر دیا۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو طبیب میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو الٹی آئی ہے اور تمام زہر نکل گیا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن ہو گیا اور تمہارا بیٹا بچ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے نے کہا، بابا، آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا، میں جب بے ہوشی میں تھا تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور فرمایا، اپنے بابا سے کہنا، میں نے تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، میں کیوں نہ پاک بی بی کا مصائب پڑھواؤں۔
جبکہ میں ان کے بیٹوں کا غلام ہوں۔ اس کے بعد میں شیعہ ہو گیا، اور وہ نماز جو اس شخص نے اس کو تعلیم دی تھی وہ یہ ہے: 2 رکعت نماز پڑھیں، ہدیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کریں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کی دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں، اور نماز کو باقی نمازوں کی طرح رکوع و سجود کے ساتھ تمام کریں۔ نماز تمام ہونے کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں: یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پھر اپنا دایاں رخسار سجدے میں رکھیں اور 100 مرتبہ یہی پڑھیں: یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پھر سر سجدے میں رکھیں اور 100 مرتبہ یہی پڑھیں: یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پھر بایاں رخسار سجدے میں رکھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں: یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ پھر سر سجدے میں رکھیں اور 110 مرتبہ پڑھیں: یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ کل ملا کر 510 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ عمل بارہا مرتبہ مجرب ہے، اور ہم نے کئی دفعہ اس عمل کو آزمایا ہے۔ پاک بی بی کی تمام اولاد باب الحوائج ہے۔ اگر کسی انسان کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بی بی کا خدا کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ پاک بی بی کا نام لینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو پاک بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جائے اور خالی لوٹ آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا زمین سے زیادہ آسمانوں میں معروف ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں حدیث قصہ کا یہ جملہ تو ہوگا: جب فرشتوں نے خداوند متعال سے پوچھا کہ خدایا اس چادر کے نیچے کون ہیں، تو خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ اس کے نیچے رسول خدا ہیں، اس کے نیچے حضرت علی ہیں، اس کے نیچے حضرت حسن حسین ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا: ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس کے نیچے حضرت فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ باب الحوائج ہیں۔ جب بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اس دروازے پر جائیں، اس سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔